اگر کسی کو کہا جائے کہ بری عمل نہ کرو ورنہ قبر میں عذاب ہوگا تو دوسرا جواب میں کہے ویسے بھی قبر میں کیڑوں نے کھانا ایسا کہ نہ کیسا۔ قبر میں کیڑے کھائیں گے، یہ اس کا عذاب ہونا تو ضروری نہیں ہے۔ لاشیں تو گلیں گی، سڑیں گی، کسی کو جگہ ہی نہیں ملے گی اگر لاش یوں ہی رکھی رہے گی سب کی۔ یہ عذاب ضروری نہیں کہ عذاب ہے، کیڑا کھائے وہ تو کھائے گا، نعوذ باللہ۔ وہ کہنے والا برل بے باک ہے، اس کو توبہ تو کرنی ہوگی۔ تو اس کا مطلب سب کو یہ سزا ملے گی، عذاب ہوگا، سب کیڑے کھائیں گے تو نیک آدمیوں کو بھی تو کیڑے کھائیں گے نا۔ مخصوص اس کی اقسام ہیں نیکوں کی جن کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اس کی روایتیں، جن پر اللہ کا فضل ہو اور جن سے راضی ہو اللہ تعالیٰ، اپنی رضا کی وجہ سے جس کا جسم اس نے سلامت رکھا۔ اس پہ ذرا غور کیجیے، جسم کو اپنی رضا کی وجہ سے سلامت اس نے رکھا تو ظاہر ہے اس کی سعادت ہے کہ رب جس سے راضی ہے۔ خصوصاً انبیاء علیہ السلام کے اجسام یعنی بدنوں کو مٹی پر حرام کیا گیا ہے کہ وہ مٹی نہیں کھا سکتی۔ قبر میں وہ حیات جسمانی کے ساتھ تشریف فرما ہے انبیاء کرام علیہ السلام۔ پھر اولیاء کرام کے لیے بھی اللہ کریم کی رحمتیں ہیں، شہداء کے لیے بھی ہیں، نوجوان تائب جس نے توبہ کی، جوان عبادت گزار، کثرت سے درود شریف پڑھنے والا، حافظ قرآن جو قرآن پر عمل بھی کرتا ہو، اس طرح کی کائنڈس ہیں، مطلب کہ جن کے بدن جو ہیں وہ قبروں میں وہ سیف رہیں گے، سلامت رہیں گے۔ پرانے صاحبائیوں شاید میرے جملے یاد ہوں جو پرانے ہوں گے کہ میں یہ کہتا تھا کہ جو میرے لیے آتا ہے وہ ہرگز نہ آئے، میں جا رہا ہوں، اور جو اللہ کے لیے آتا ہے وہ آتا رہے۔ تو اللہ کے لیے ہی ہمیں کرنا ہے، میں نے نہ جنت دینی ہے نہ دوزخ میں داخل کرنا ہے کسی کو۔ میرا اپنا کیا بنے گا مجھے کچھ نہیں پتا۔ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا۔